ریسکیو سروس ہے افیکٹو ہے. اچھا. 1112 ابھی یہ وہ ادارے ہیں جو کہ صوبائی ادارے ہیں, صوبائی انیشیٹو ہے. اسی طرح کے ادارے مزید پھیلنے چاہیے. کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اچھی انویسٹمنٹ کی ہے اس سلسلے میں. آپ بعض این جی اوز کو دیکھ لیں, ایدی فاؤنڈیشن کا آپ ریسپانس دیکھ لیں, چھیپا آرگنائزیشن ہے, ان کا آپ ریسپانس دیکھ لیں. ان لوگوں نے بڑی جاں فروشی سے اور محنت سے یہ آرگنائزیشنز بنائی اور خدمت خلق کے لیے. ڈونٹ یو فیل سوری ٹو کٹ یو کہ فیڈرل سطح پہ کوئی ایسا ادارہ, کیونکہ صوبوں کے وسائل کا جنسا بڑا پرابلم آ جاتا ہے. میں بعض دفعہ جب انٹرویوز کرتا ہوں چیف منسٹر NWFE کے, چاہے میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, انہوں نے مجھے باقاعدہ خود کہا, اکرم دورانی صاحب اس وقت تھے جب 2005 میں, ان کا ہمارے پاس تو ہیلی کاپٹر نہیں, وسائل ہی نہیں. دیکھیے ہیلی کاپٹر تو ایک فیڈرل سطح پر اگر ہو, میں وہی کہوں نا جی, دیکھنا وسائل. اچھا, اس کو بھی ایک تناظر اس کا صحیح ہونا چاہیے, یعنی اس کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے پاس ریسورسز کی کمی بھی ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے ہم کیا بات, کس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. یس, صوبائی سطح کے اوپر ہیلی کاپٹر اسکواڈرنز نہیں ہوں گے, لیکن پروویژن ہے نا, حکومت وفاقی حکومت کا بھی ڈیزاسٹر ریلیف اسکواڈرن ہے اور ہماری آرمڈ فورسز کے بھی ہیں. استعمال ہوتے ہیں نا جی, ابھی بھی فرنٹیئر میں استعمال ہو رہے ہیں, یا کسی بھی صوبے میں جب ضرورت پڑتی ہے استعمال ہوتے ہیں. ابھی جو ہنزا میں لینڈ سلائیڈ آئی ہوئی ہے, تو جو کٹ آف ہے ایریا, وہ ساری جو سپلائیز ہیں, ایز آف یسٹرڈے ایوننگ ہم 260 سارٹیز فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیزاسٹر ریلیف اسکواڈرن ہے اس سے فلائی کر چکے ہیں. سو جی نو ریسورسز بھی ہیں اور میکینزم بھی ہے کہ ان ریسورسز کو آپ نے پروونشل اتھارٹیز کے ذمے کیسے ان کو باہم پہنچانی ہے. آپ نے جو سوال اٹھایا کہ کہاں پہ نظر نہیں آتی ہیں, یہ وہ جگہیں ہیں ہماری ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر 1112 طرح کے ادارے, یعنی رسپانس کے ایمرجنسی کے جو ادارے ہیں, جیسے ایمبولینس سروس ہو گئی, ان کا قیام, یہ ہیں صوبائی سطح کی چیزیں. اور اس میں ایمبولینس ہے, اس میں مین پاور ہے جو ٹرین کرنی ہے, وہ ٹریننگ تو دلوائی جا سکتی ہے نا جی. لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر سارے ملک کے لیے وفاقی حکومت ایمبولینسز اینڈ فائر اسٹیشن خریدنا شروع کر دے, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 139 کے قریب ہماری ڈسٹرکٹس ہیں, وفاقی حکومت کس حد تک انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. لاسٹ میں بتائیے گا کہ کنکلوڈنگ ٹائم ہے جن صاحب, ایک تو آپ لوگوں کا فیوچر ویژن کیا ہے, اور دوسرا کوئی ایک سکسیس سٹوری NDMA کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا میں زیادہ نہیں آتا NDMA کے حوالے سے. ہم انفارچونیٹلی آپ کو اس وقت متحرک دیتے ہیں جب کوئی ڈیزاسٹر ہو, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ویورز کو بتائیے گا. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. ہم نے کوئی آپٹکس کو تو درست نہیں کرنا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک سائنس ہے جس میں 4 بیسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تیاری, چاہے وہ مین میڈ یا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں, اور اس کی جو تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ہر قسم کا ڈیزاسٹر ہیومن انڈیوسڈ اینڈ نیچرل پاکستان میں موجود ہے. نمبر 2 اس کی رسپانس ہوتی ہے, ان ادر ورڈز کانسیکوینٹ مینجمنٹ. تیسری ہوتی ہے ریکوری, یا چوتھی ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. ٹھیک ہے جی, یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور پاکستان کے جغرافی کو اور پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کو ذہن میں رکھیے, تو میرے خیال میں 2 سال میں آپ کو سکسیس سٹوریز ایز سچ نظر نہیں آ سکتی ان دا کانٹیکسٹ آف دا کوشچن جو آپ نے میرے سے پوچھا. لیکن آپ ایک چیز مجھے بتائیے کہ جہاں بھی ابھی ضرورت پڑی ہے, کیا آپ کے ریفیوجیز جو ہیں مالاکنڈ کے, وہ جوک تجورک واپس نہیں چلے گئے؟ کیا کچھ سیکنڈ ویو آف ڈیتھ, تھرڈ ویو آف ڈیتھ ان ریفیوجی کیمپس میں ہوئی جہاں وہ آئے؟ اس کا سہرا پروونشل اتھارٹیز کو جاتا ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی, افیکٹو ہوئی, فرنٹیئر میں انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کا رزلٹ سامنے ہے. وفاقی ادارے ان کی سپورٹ میں رہے, اسپیشل سپورٹ گروپ NDMA ان کی سپورٹ میں رہا. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. نمبر 2, آپ نے زیارت کا ارتھکویک دیکھا, کوئٹہ کا زیارت ارتھکویک تھا پچھلے 2008 میں. جو ڈیتھس ہوئی انیشل, اس کے بعد خدا کے فضل سے, حالانکہ وہ بھی اکتوبر اینڈ میں ہوا تھا اور شدید سردی شروع ہو گئی تھی, 11,000 سے زیادہ مکانات تباہ ہوئے تھے. وہ سردیوں میں لوگ ادھر رہے, کچھ شفٹ کیے, لیکن کیا کچھ سیکنڈ تھرڈ ویو آف ڈیتھ ہوئی؟ کیا ریلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ لاسٹ پوائنٹ اس میں بتاتا چلوں, بعض ایسے پلان ہیں جو ہم مشتہر تو نہیں کرتے لیکن ہماری ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ مانسون کانٹیجنسی پلان ہو, چاہے وہ انڈسٹریل ایکسیڈنٹ پلان ہو, چاہے وہ اور بعض اسپیشلائز پلان ہو جس کا ذکر میں اس پہ نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ تیاری کے مراحل ہیں جس کے اوپر 2 سال میں کام ہو چکا ہے, لیکن بہت سا راستہ ابھی پڑا ہے اور آئندہ
کئی سالوں تک یہ کام چلے گا. آپ یہ بتائیے کہ جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اگر ان کو صرف ریٹروفٹ ہی کرنا ہو تو کوئی آسان کام ہے؟ مطلب کہ بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن بہت کچھ ابھی کرنا بہت کچھ ہونے والا ہے. لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے گفتگو کی ہیٹی کے پرسپیکٹو میں. پاکستان میں چونکہ اسی طرز کا زلزلہ 2005 میں آیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک ایز وی اسپیک ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اور کیا کچھ ابھی حاصل کرنا باقی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اپنی تجویز آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا.